لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ پھر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا، اور اللہ ہرگز کسی کی وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اللہ پہ قربان جاؤں کہ 1 کم 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 99 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے، کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کہتا ہے، تو ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، 29ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو۔ اس میں آداب نبوت ہیں کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں، عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ نصوحا
میں بڑی لفظ نصوحہ میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، چونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آئے۔ احضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے۔ تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جسے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب کی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو، یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے، بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو۔ اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آوے آج، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا۔ بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، 2 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں، الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے کہا الا وقول الزور، اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول۔ اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول جھوٹا بول جھوٹا بول۔ اور سارے 8 بازار کیا، ریڑھی والے کیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتا ہے دے سکتا نہیں دیندا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک ہے، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا، باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں،
زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں۔